بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم ہرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے دعائیں خیر فرمائی اور فرمایا، اے میرے غم گسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اے میری پیاری زوجہ، جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن غم تو یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری غم گسار زوجہ، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے پوری مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کی، ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے، نکاح اور رخصتی کے تمام کام خود سر انجام دیں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملات دوسروں کے حوالے نہ کیجیے گا، تمام معاملات خود سر انجام دیجیے گا اور بیٹی فاطمہ کو یہ احساس کبھی نہ ہونے دینا کہ ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھی تو رونے لگی، اپنی ماں کے ساتھ لگ کر بہت روئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی یہ کیفیت دیکھ کر اس قدر روئی کہ شاید ہی دنیا میں اس طرح کبھی کوئی رویا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی، بیٹی کو روتے دیکھ کر آپ خود بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو تسلیاں دینے لگیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور گزارش کی، فرمانے لگی کہ میری خواہش ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر میرے سامنے تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں، آخری مرتبہ سلام اور الوداع کہہ سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں گے، روح آسانی سے نکلے گی اور موت کی تکلیف میں کمی واقع ہوگی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 25 برس گزر گئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند لمحات تھے جو گزر گئے، اب جدائی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دیجیے گا۔
گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری شفاعت کیجیے گا اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ روز قیامت بہت سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ اے میری غم گسار، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے کی جان، میری ایک خواہش ہے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امی جان، آپ حکم کریں، میرے پیارے بابا جان آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی ان سے ہی یہی امید ہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی خالی کیسے جا سکتا ہے؟ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی خالی کیسے جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے وقت شانہ اقدس میں ڈالا کرتے تھے۔ اس چادر کے بدلے خدا مجھے برکت نازل فرمائے گا۔ آپ یہ باتیں کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی خواہش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتاری اور بیٹی کو دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ جا کر یہ چادر اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو وہ بھی اپنی والدہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب کی جدائی کا غم سہ چکے ہیں اور اب ایک اور جدائی کا صدمہ برداشت کرنا باقی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہی ہیں اور کبھی اپنی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں اور اسی طرح سب کو دیکھتے دیکھتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل، دکھ، تکلیف، مصیبت اور ہر امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں اور آپ کا ساتھ نبھاتی تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی بدبخت انسان نے بہت سا کیچڑ اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک کے بال کیچڑ سے بھر گئے اور جسم مبارک کا لباس بھی کیچڑ سے خراب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حالت میں گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی تو پانی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھونے لگی اور روتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی نہ رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، بس ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔